لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله وأسأله التوبة اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. کتاب الثقافت المہدویہ، مؤلف سید ریاض الحکیم دام ظلہ. مہدوی ثقافت سے کیسے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے. بنیادی طور سے جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ کہ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے: تمہید، 3 ابواب اور 1 خاتمہ. تمہید میں بیان ہوا دین اور حقیقت دین کے حوالے سے اور کچھ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا مختصراً. اس کے بعد پہلے باب میں بیان ہوا کہ مہدویت ادیان سماویہ میں، آسمانی ادیان میں، یعنی عیسائی اور یہودیوں کی کتب میں مہدویت اور اسی طرح اسلام، یہ بیان ہوا کچھ حد تک اور کچھ آج ہو جائے گا. دوسرے باب میں کیا بیان ہوگا؟ غیبت صغرا اور غیبت کبرا. تیسرے باب میں کیا بیان ہوگا؟ الانحرافات. قضیہ مہدویہ میں جو انحرافات ہیں اس حوالے سے بیان ہوگا، اس کا حل بیان ہوگا. پھر خاتمے میں کیا بیان ہوگا؟ الجمہور و ثقافت المہدویہ. اس طرح کر کے کتاب ختم ہو جائے گی. نسخے الگ الگ ہیں. جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کے مطابق تقریباً 42 دروس ہیں. کچھ جگہ 50 سے بھی زیادہ ہے. میٹر یہی ہے لیکن دروس زیادہ کر دیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس نسخے میں 42 درس ہیں. بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ ادیان سماویہ میں 12ویں امام علیہ السلام کا ذکر. خلاصہ ہم یہی سے بیان کر دے رہے ہیں الدرس الثانی سے ہی. ادیان سماویہ میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا. یہودیوں کی کتابوں میں 12ویں امام کا ذکر. پہلے ذکر کیا تھا کہ عہد قدیم میں آیا کہ نبی خدا، ان کے نبی جنہیں وہ کہتے ہیں، جس کا نام تھا، نبی کا نام حجی تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یاتی مشتہا کل الامم، آئے گا وہ کہ جس کی چاہت امید تمام امتوں نے لگا کے رکھی ہے، وہ آئیں گے اور اس دنیا کو یا اس گھر کو تمام کے تمام کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ ذکر ہوا. اس کے بعد ذکر ہوا کہ باقاعدہ کس طرح وہ اساس معجزات دکھلائیں گے. اس کا بھی ریفرنس دیا کہاں پہ ذکر ہے. پھر اس میں ایک جملہ آیا تھا جو بیان کیا کہ عدل و انصاف سے زمین کو ایسے قائم کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور ایسا عدل نہیں کریں گے وہ کہ جو آپ آنکھوں سے صرف دیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ ہاں یہ انصاف ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یا گواہوں کے محتاج ہونا نہیں، وہ والا نہیں. حقیقی عدل کریں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام. بل یقضی بالعدل للمساکین ویحکم بالانصاف للبائسی الارض. زمین میں رہنے والوں کے لیے انصاف کا حکم لگائیں گے. ویضرب الارض بقضیب فمہ، اپنی عصا کی نوک سے زمین پہ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین خزانے اگل دے گی. یمیت المنافق بنفقت شفتیہ، اپنے پھونک سے منافق کو ختم کر دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی اپنی کتابوں میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یکون البر منطقۃ متنیہ والامانۃ منطقۃ حقویہ فیسکن الذئب مع الخروف. یہ ہم بیان کر چکے تھے. کیا مطلب یکون البر منطقۃ متنیہ؟ یہ کنایا ہے. منطقہ کہتے ہیں حقیقت میں پٹکے کو جو باندھتے ہیں نا، کمر پہ پٹکا باندھتے ہیں، ازار باندھتے ہیں، اس کو منطقہ کہتے ہیں. یکون البر یعنی بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکی ہو گئی. اسی طریقے سے راستگی، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، یعنی ایک پٹکا انسان ہمیشہ باندھے رہتا ہے، ازار بند جسے کہتے ہیں، وہ باندھے رہتا ہے نا. تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ لازم ہوگا کیا؟ نیکی، بر اور انصاف. ٹھیک ہے. یکون البر منطقۃ متنیہ، متنیہ کمر والے حصے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے حقویہ، یہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب امام علیہ السلام، یعنی ہم کہہ رہے ہیں امام، وہ کہہ رہے ہیں وہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ امانت اور راست بازی اس کی کمر کا پٹکا ہوگی اور کمر بند ہوگی. گویا یعنی کیا مطلب؟ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت انصاف، امانت اور نیکی رہے گی. اس کے آگے ہم بڑھے تو پھر یہ بیان ہوا زمانے کی صفت کہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. یہ ذکر ہوا. پھر یہودی منتظر ہیں ایک مثالی شخص کے جس کا نام ذکر کیا، مسیح. کس کے منتظر ہیں؟ مسیح. ان کی جو صفات بیان ہوئی وہ وہی گویا کہ امام زمان علیہ السلام کی صفات. یہاں ایک چیز ذکر کی انہوں نے، میں نسل الملک داؤد، ملک داؤد. داؤد بادشاہ کی نسل سے ہوں گے، اور داؤد بادشاہ یعنی وہ داؤد ملک داؤد کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت داؤد. نبی خدا داؤد کی بات ہو رہی ہے. ذکر کیا تھا جناب داؤد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12ویں وصی تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح 12ویں امام علیہ السلام
رسول کریم کے 12ویں وصی ہیں. لما قتل داؤد جالوت آتیناہ ملکا عظیما، جب داؤد نے جالوت کو قتل کیا تو ہم نے عظیم حکومت عطا کی. جب 12ویں امام دجال جیسے وہ قتل کریں گے تو اللہ عظیم حکومت عطا کرے گا. کہہ رہے ہیں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، صفات بیان ہوئی ہیں، صفات میں کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، نام میں اختلاف، لیکن وہ شخصیت وہی ہے، منتظر وہ بھی ہیں، وہی صفات ہمارے یہاں بہت حد تک ملی ان کے یہاں بھی 12ویں امام کی. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہاں تک درس پہنچا تھا المہدویہ عند المسیحیین، عیسائیوں کے نزدیک مہدوی ہے. من ثوابت عقیدت المسیحیین انتظار ظہور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو عیسائیوں کے نزدیک بالکل ثابت ہے بات، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں. ٹھیک. اور بہت ساری روایات جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہو تو ساتھ ساتھ 12ویں امام علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت عیسیٰ نے خود بشارت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ آئے گا انہی نسخوں میں. انجیل کے نسخے جو موجود ہیں عام طور سے ان کے چند نسخوں کا حوالہ دیا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، یہ ساری انجیل میں باقاعدہ 12ویں امام کا تذکرہ ٹھیک ہے یہ بیان ہوگا. وقد اشارت الیہا عدت نصوص فی الاناجیل منہا، انجیل کی جمع اناجیل، مختلف انجیل کے مختلف نسخوں میں، کوئی کسی نبی سے آئی کوئی کسی نبی سے آئی، ان مختلف انجیل میں جو آج موجود ہیں مختلف نسخے، ان میں 12ویں امام کے تذکرے کی چند مثالیں ہم دے دے رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی. جیسے کہ انجیل لوقا، اس میں کیا آیا؟ کونوا علی استعداد، الگ الگ نبیوں سے بیان ہوئی ہیں انجیل کے نسخے اس طریقے سے. ایک انجیل یوحنا ہے، اب اس کے الگ پیروکار ہیں، انجیل لوقا کے الگ پیروکار ہیں. ٹھیک ہے، پیروکار ہیں. اسی طریقے سے انجیل مرقس کے الگ پیروکار ہیں. یعنی ان سب کے نزدیک سب مقدس ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک حد تک عقائد بنیادی طور سے ایک ہیں ان کے، لیکن چند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلافات ہیں. انجیل مطلق جن سے انجیل، اس کی یہ قسمیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اس نسخے کو مانتے ہیں، کچھ اس نسخے کو، کیونکہ اس نبی سے آئے یہ نسخہ، تو نسخے جی اس اعتبار سے جی. اچھا، اب یہاں دیکھیں جس طرح 12ویں امام کے حوالے سے احادیث آئی ہیں، اسی طرح ان جملوں کو دیکھیں. کونوا علی استعداد، دیکھو آمادہ رہنا، تیار رہنا. ٹھیک ہے، انجیل میں کیا آیا؟ ان کا رب کہہ رہا ہے. ان کا رب کون ہے؟ اللہ بھی ہے، تثلیث کے قائل ہے نا. اور حضرت عیسیٰ کون ہے ان کے لیے؟ اللہ کے فرزند ہے. اس میں بھی کلام ہے، ہر کوئی فرزند نہیں مانتا، کوئی فرزند مانتا ہے. اور کیا کیا عقائد ہیں، بہت ایک تفصیلی گفتگو ہے یہ بھی باقاعدہ عیسائیوں کے نزدیک بھی. ٹھیک ہے، کچھ جو ہیں بہت بالکل بہت حد تک وہی عقائد رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، حتیٰ شیعوں کے عقائد بہت حد تک. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ صاحبان تقویٰ موجود ہیں، اور اس پہ قرآن کریم کی آیت بھی اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں. خوب. انجیل لوقا، کونوا علی استعداد، دیکھو آمادہ رہنا، تیار رہنا. اوسطکم اوساطکم مشدودہ، اوسط کی جمع اوساط. ٹھیک ہے، اوسط کسے کہتے ہیں؟ وہی پیچھے آ گیا نا، کمر پٹکا. دیکھو اپنی کمر کسے رہنا، تیار رکھنا. دیکھ بھائی کمر جھکنے بھی لگتی ہے تو کمر کسنے سے سیدھا ہو جاتا ہے نا انسان. کمر کسے رہنا ہے نہیں جی کمر پٹ مطلب کیا؟ کمر پہ پٹکا باندھے رہنا، مطلب یہ کہ کمر کسے رہنا، ریڈی رہنا، آمادہ رہنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَمَصَابِيحُكُمْ مُوقَدَةٌ، کیا ترجمہ ہوگا؟ بڑا پیارا، چراغ الفت جلائے رکھنا. مصابیحکم موقدہ، دیکھو چراغ جلائے رکھنا، تیار رکھنا، اس کے لیے آمادہ رہنا. کالرجال، ان لوگوں کی طرح آمادہ رہنا کہ ینتظرون رجوع سیدہم من العرس، جس طرح منتظر ہوتے ہیں لوگ کہ کب شادی سے تیار ہو کے دولہا آئے گا. یہ ایک ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، عرس شادی ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، اس سے جیسے بالکل اب کب تیار ہو کے آئے گا وہ کہ جو ٹھیک ہے سید ہے، سردار ہے. اس کے علاوہ انجیل مرقس، اس میں کیا ہے؟ فَإِذَا قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ، جب کوئی تم سے آ کے یہ کہے ہا هو المسیح ہنا او ہا ہوا ہناک فلا تصدقوه. ٹھیک، اندازہ لگائیں ہمارے ہاں کتنی احادیث ہیں اس حوالے سے، 12ویں امام کے حوالے سے. جب کوئی آئے جھوٹا دعویٰ کرے تصدیق نہ کرو. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب کوئی آ کے یہ کہے ابھی عیسیٰ ابن مریم یہاں ہیں، نہیں یہاں نہیں وہاں ہیں، تصدیق نہ کرنا. ان کی صفات ہیں، انہیں پڑھ لینا. ٹھیک، جی بالکل. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ خالف تو عرف، معروف ہونا ہے، مشہور ہونا ہے تو مخالفت کر دو، ایسی چیز لے کے آؤ جو بالکل یونیک ہے. کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوں گے وہی شیئر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ذرا سنو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کیوں سنیں؟ ہاں، اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ اس کے شبہے کا جواب دینا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو مشہور کرنے کا سبب نہ بنوں. بعض اوقات اسی پہ خرچ کیا جاتا ہے زیادہ
کہ اس کو مشہور ایسے کر کے کیا جائے کہ دیکھو اس میں ایسی بات کہہ دی ہے، تاکہ شہرت پا جائے. وہ بات وہی ہے، مقصد ان کا ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. والذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا، عجیب بات ہے. یعنی بعض اوقات برائی کو پھیلانے کا سبب انسان دیندار ہونے کے باوجود دین کے نام پہ بن جاتا ہے. نستجیر باللہ. اب دیکھیں کیوں یہ چھٹے امام کی حدیث یاد آ رہی ہے آپ کو، جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آئیں گے اور یہ صفات ہوں گی. چھٹے امام نے کہا 50 ایسے لوگ آئے جو موسیٰ ابن عمران ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. اسی طرح 12ویں امام کے آنے سے پہلے کتنے سارے دعوے دار آئیں گے. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنیے، کہہ رہے ہیں تصدیق نہ کرنا، فَسَيَظْهَرُ مُسَحَا دجالون، مسیح کی جمع مسحا. کچھ ایسے دجال آئیں گے جو دجال ہوں گے، مسیح نہیں ہوں گے، عیسیٰ نہیں ہوں گے، لیکن دعویٰ کریں گے ہم عیسیٰ ہیں. کیا کریں گے وہ لوگ؟ ہمارے یہاں کیا شعبدہ بازی دکھائیں گے. یہ کیا کریں گے؟ وہ انبیاء کذابون، جھوٹے نبی آئیں گے، لا نبی بعد، جھوٹے نبی آئیں گے. یعملون آیات و معجزات، بظاہر آیات نشانیاں دکھا رہے ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں شعبدہ بازی سے. ٹھیک، دجال کے حوالے سے بھی کتنی روایتیں ہمارے یہاں، کیا کیا دکھائے گا. فلا تصدقوا ولو امکنہم، اگر ان کے لیے امکان ہوگا تو پھر لضللوا الذین اختارہم اللہ، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ جنہیں اللہ نے چن کے رکھا ہے، اختیار کیا ہوا ہے، انہیں بھی گمراہ کر ڈالے گا وہ دجال جو آئے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چھٹے امام کی حدیث، 5ویں امام کی حدیث نہیں، انجیل میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں پس ہے. فکونوا علی حذر، دیکھو ہوشیار رہنا. ٹھیک ہے. وفی تلک الایام، انہی دنوں میں ہوگا یہ کہ بعد زمن الضیق تظلم الشمس ولا یضیء القمر. تظلم الشمس ولا یضیء القمر کیا مطلب؟ سورج گرہن ہوگا، چاند، اس طرف اشارہ ہے، وہ جو علامات ظہور ہیں. ٹھیک ہے، گویا کہ تو سورج گرہن ہوگا، چاند روشنی چھوڑ دے گا، یہ سب ہونے لگے. تتساقط النجوم من السماء، آسمان سے تارے ٹوٹ کے گریں گے. یہ سارے ابھی کچھ ہوئے بھی ہیں نا علامات میں، کچھ ایسی چیزیں. جی جی وہ چیزیں بھی ہیں، اور باقاعدہ تباہی کا بھی موجود ہے. کئی جگہ ایسا ہوا ہے، باقاعدہ عالم میں علامات ظہور میں بھی ذکر ہوا ہے یہ. جی، تتزعزع قوات السماء، یہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے. شیاطین کے پیچھے ملائکہ جو ہیں آگ لے کے جاتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیات میں اشارہ ہے. وفی ذلک الحین یری الناس ابن انسان، یہ اپنا عقیدہ ڈال دیا. اس زمانے میں لوگ دیکھیں گے کسے؟ ابن الانسان آتین فی السحاب. اب دیکھیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ حدیث یاد آئی؟ یہ اپنا عقیدہ، مکتب تشیع کا عقیدہ. امام صادق علیہ السلام سے حدیث کیا ہے کہ 12ویں امام کے اصحاب کچھ ایسے ہوں گے، چھٹے امام سے بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہوں گے المفقودون، بستر سے غائب ہو جائیں گے، امام کے قدموں میں پہنچیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو بادلوں پہ پرواز کر کے امام کی خدمت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، حدیث ہے نا. امام نے سوال بھی کیا تھا، بلکہ امام سے سوال ہوا تھا، ایہم اعظم ایمانا، کون ہوگا جو ایمان کے اعتبار سے ان میں بھی سب سے زیادہ عظیم ہوگا. یہ 313 کی بات ہوگی. کون ہوگا بھائی جو بستر سے اٹھا اور ایک قدم بڑھایا امام کے قدموں میں پہنچ گیا، یا جو بادلوں پہ پرواز کر کے جائے گا؟ امام نے کہا بادلوں پہ جو پرواز کر کے جائے گا. ٹھیک، میں جب حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا وہ جو بستر پہ سویا اٹھا اور صبح پہنچ گیا. ٹھیک ہے، لیکن ہاں جلدی پہنچ گیا. لیکن امام نے کہا نہیں، وہ جو بادلوں پہ جا رہا ہوگا، من ابتلی بالمسیر فی السحاب، جو بادلوں پہ جا رہا ہوگا اس کا مقام عظمت ایمان کے اعتبار سے درجے کا بلند ہوگا. یعرب اسمہ و اسم ابیہ و اسم قبیلتہ، بادلوں پہ لکھا ہوگا اس کا نام، اس کے خاندان والے کا نام. یہ امام کا صحابی جا رہا ہے، یعنی بادل پہ کنٹرول ہوگا تو اس کا پھر ایک الگ اختیار ہوگا. اب یہ انجیل میں کیا لکھا ہے؟ انجیل میں لکھا ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے انسان آتین فی السحاب، بادلوں پہ آ رہا ہے، بکل عزہ و جلال، تمام عزت و جلالت کے ساتھ انسان بادلوں پہ سفر. یہ 313 اصحاب کی صفات ذکر ہوئی ہیں. جی بھائی، سوال یہ کہ اگر دیکھیں گے لوگ کہ بھائی جہاز پہ دیکھیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو جس سے سمجھے تعویل، کیونکہ افضل وہ ہوں گے یہ جو بادلوں پہ، تو پھر وہ جہاز پہ جانا افضلیت والا نہیں ہوگا، ابتلا. ہاں نہیں، اس میں آپ کہہ سکتے تھے، وہ سنیں، آپ کہہ سکتے تھے
اگر ایسا ہی ہوتی بات، لیکن امام نے کہا اعظم ایمان، ایمان کے عظیم درجے پہ ہوں گے جو بادل، تو جہاز پہ جا رہے تو کوئی بھی سوار ہو سکتا ہے، وہ عظیم کیسے ہو گیا اس سے؟ پھر تو وہی افضل ہوگا جو ایک قدم بڑھا، اس کو تو جہاز پہ جانا پڑا ہے، جا کے ٹکٹ لے ایئرپورٹ جائے، جہاں پہ بھی جائے، مثلا مثال کے طور پہ. تو یہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ بھائی فرض کریں بادلوں پہ جا رہے ہیں اور کوئی یہاں سے فائر کرے کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں دوسری طرف ہے چیزیں کہ بھائی ان کو اختیار ہوگا ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے، حتی الوحوش وحشی جانور بھی ان کے اختیار میں ہوں گے، شیر حملہ نہیں کرے گا ان کی اجازت کے بغیر، اصحاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ قوت اسلحہ سب موجود ہو، اور اس پہ بھی گفتگو کی گئی ہے، یعنی کتب میں گفتگو کی گئی ہے کہ امام آئیں گے تو وہی اسلحہ لیں گے یا نیا اسلحہ کوئی لے کے آئیں گے. تو تلوار کا جہاں ذکر آیا اس سے مراد کیا ہے کہ بھی تلوار لے کے آئیں گے، تو تلوار صرف کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ جنگ کریں گے، یا واقعی تلوار لے کے آئیں گے؟ تو یہ بھی اس میں کلام ہے، باقاعدہ علماء نے اس پہ قلم اٹھایا ہے، علماء نے، یہ ایک بحث ہے. تو ہوگا کیا؟ یعنی اللہ اتنا اختیار دے گا، اور یہ 12ویں امام کے دور کے باقاعدہ خصوصیات میں ملتا ہے کہ ملائکہ مومنین کی مجلسوں میں بیٹھک میں آ کے بیٹھیں گے اور دکھیں گے، نہ صرف دکھیں گے، ملائکہ سے مومنین خدمت بھی لیں گے. امام کے قدموں میں اگر کسی کو جانا ہو، مشرق میں بیٹھا ہو، مغرب میں امام ہے، تو ملائکہ کے پروں پہ پرواز کر کے امام کے قدموں میں جائے گا، ملے گا، اور پھر اسی طرح واپس آئے گا. یہ باقاعدہ 8ویں امام سے بھی حدیث ہے، 6 امام سے. اب یہاں دیکھیں انجیل میں کیا لکھا، فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ إِلَى جِهَاتِ الرِّيَاحِ الْأَرْبَعَةِ، چاروں جانب ملائکہ کو بھیج دے گا. یہ مومنین کے اختیارات میں ذکر ہوا ہے ہمارے یہاں احادیث میں. لِيَجْمَعُوا، اچھا یہ کون کرے گا؟ یہ وہ جو آئے گا وہ کرے گا یہاں پہ. تو جب ملائکہ کو بھیجے گا تو ملائکہ کے پروں پہ پرواز کر کے امام کے صحابی آئیں گے. ہمارے یہاں یہ حدیث ہے. انجیل میں کیا ہے دیکھیں، انجیل میں یہ ہے امام بھیجیں گے، یعنی وہ جو آئے گا وہ بھیجے گا. کیوں؟ لیجمعوا مختاری، تاکہ جمع ہو جائیں وہ کہ جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اینما تکونوا، اس آیت کی تفسیر جا کے دیکھیے گا. فاستبقوا الخیرات، دیکھو خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے رہو. اینما تکونوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا. 6 امام سے پوچھا گیا کہاں لے آئے گا؟ امام نے کہا خیر سے مراد ہماری ولایت ہے، صرف ولایت پہ ثابت قدم رہو، جس کسی کونے میں بھی ہوگے اللہ تمہیں امام مہدی علیہ السلام کے قدموں میں لے آئے گا. اس کی ذیل میں ایسی کافی روایات ذکر ہوئی ہیں. من اقصى الارض، کہاں سے؟ جو یہاں لکھا انجیل میں، دنیا کے کونے کونے، دور دراز علاقے سے ملائکہ کو امام بھیجیں گے. یعنی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ جو آئے گا وہ بھیجے گا، ملائکہ کو بھیجے گا اور بادلوں پہ پرواز کر کے اس تک آ جائیں گے. الی اقصی السماء، زمین کے آسمان میں بھی ہوگا تو لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اب انجیل یوحنا میں کیا لکھا یہ دیکھیں، جلدی سے پڑھیں. قلت لکم، نبی خدا نے کہا، ان کے نبی نے کہا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، تو یہاں بیچ میں وہ بھی تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے، کہ میں بیٹا ہوں اللہ کا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ جو امام زمان علیہ السلام کی انہوں نے خوشخبری دی ہے. کہا کہ انا ذاہب، میں جا رہا ہوں، وسارجع الیکم، میں پلٹ کے آؤں گا. نبی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں اور پلٹ کے آؤں گا. فان کنتم تحبونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فرحتم بانی ذاہب الی الاب، تو خوش ہوگے، روگے نہیں کہ میں تو اب باپ کے پاس جا رہا ہوں. اب سے مراد کیا ہے؟ میں کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں نا، اس کا میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، واپس پلٹ کے آؤں گا. ٹھیک ہے، ہمارے کیا عقائد ہے جی؟ اس میں کچھ جو نئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس اب سے مراد وہ نہیں لیتے، اور یہ نہیں لیتے. کچھ ایسے بھی ہیں کچھ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں نہیں بیٹے ہی ہیں، تسلیس کے قائل ہیں. ٹھیک، تو یہاں کیا ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں اب کے پاس. ٹھیک ہے، اب کے بہت سارے معنی قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا، 3 تو ذکر ہوئے باقاعدہ. لأن الاب اعظم منی، کیونکہ وہ مجھ سے بڑا رب ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب سنیں آگے دیکھیں. ولن اخاطبکم بعد طویلا، آج کے بعد بہت طویل عرصے تک میں تم سے مخاطب نہیں ہوں گا، نہیں بات کروں گا. کیوں؟ لأن سید هذا العالم سیجی. کتنی واضح ہے دیکھیں انجیل یوحنا، کیونکہ اس عالم کا جو سید و سردار ہے وہ آئے گا اور آنے والا ہے. لا سلطان له علی، فقال لهم تتساءلون، اس کے بعد کہا ان کے نبی نے کہ تتساءلون عن معنی قولی، تم ان قریب پوچھو گے مجھ سے سوال کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا میں نے کہ بعد قلیل لا تروننی، میں غیبت میں جا رہا ہوں، گویا کہ کچھ عرصے بعد مجھے نہیں دیکھو گے تم. ثم بعد قلیل تروننی، پھر اس کے بعد تم دیکھو گے. یہ میں نے کیا بات کہہ دی؟ تو دیکھو بات یہ ہے، الحق اقول لکم، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تم سے. انجیل میں لکھا جی. لا سلطان لہو علیہ کا ایک ترجمہ یہی ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ لا سلطان لہو علیہ، یعنی میں اس سے بڑا ہی ہوں گا. ہمارے عقیدے کے خلاف ہو گئی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے معنی؟
معاملہ ہمارے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تکلفاً حضرت امام علیہ السلام کہیں گے تقدم نماز پڑھائیے، تو کیا جواب آئے گا؟ انما بعثت وزیرا ولست امیر، مجھے وزیر بنا کے بھیجا ہے، امیر آپ ہیں، امیر کے ہوتے ہوئے وزیر نماز نہیں پڑھائے گا۔ احادیث یہ بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ ہوگا، حضرت عیسیٰ جب اقرار کر لیں گے تو عیسائی 12ویں امام کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، یہ بھی روایات میں آیا ہے، الا یہ کہ جو ہٹ دھرم ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو نبی ان کا، اس نے کہا کہ جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، ستبکون، ان قریب تم لوگ روگے، وہ تندبون، گریا کرو گے، یعنی میری جدائی پہ، میرے جانے پہ روگے، گریا کرو گے، لیکن ہاں عام لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اما العالم فسیفرح، لیکن ستحزنون، تمہارا امام نہیں ہوگا، تمہارا نبی نہیں ہوگا، بقول ان کے عقیدے کے مطابق تمہارے رب کا بیٹا نہیں ہوگا، تو تم حزن اور غم کے عالم میں ہوگے، لیکن تمہارا حزن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حزنکم یسیر فرحا، تمہارا حزن خوشی میں بدل جائے گا، کب؟ جب میں آؤں گا۔ انتم تحزنون الان، ابھی تو غمزدہ ہو تم، ولکنی ساعود فاراکم، جب میں آؤں گا اور تمہیں دیکھوں گا، فتفرح قلوبکم، تمہارا دل ایسے خوش ہو جائے گا، فرحان لا ينتزعه احد منکم، ایسا خوش ہو جائے گا تمہارا دل مجھے دیکھ کے کہ کوئی خوشی اس خوشی کو چھین نہیں سکے گا۔ خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ درس کا یہ ہو گیا کہ ان انتظار المخلص، نجات دلانے والے کا انتظار، بریکٹ میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، من التعالیم المشترکہ للادیان السماویہ، آسمانی ادیان کی یہ مشترک تعلیم میں سے یہ ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام کے منتظر ہیں سب۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ هَوِيَّتِهِ وَبَعْضِ خصوصیاتِهِ وَشَمَائِلِهِ، اگرچہ ان کے ہویہ آئی ڈی کارڈ کو کہتے ہیں نا، آئیڈینٹیفٹی، ٹھیک ہے، ان کو پہچان میں کچھ نہ کچھ ایک الگ الگ ہو سکتا ہے خلاف، وہ ان کو کچھ اور نام دے رہے ہیں، وہ کچھ اور نام دے رہے ہیں، کچھ خصوصیات وہ بیان کر رہے ہیں، کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، کچھ شمائل ان کی ہیں جو دونوں کے یہاں الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال منتظر وہ بھی ہیں، منتظر ہم بھی ہیں، ہم انہیں مہدی کہتے ہیں، وہ انہیں کوئی بھی نجات دلانے والا کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ خلاصے کا، تضمنت عدت نصوص فی العہدین، دونوں عہد میں، عہد قدیم میں اور عہد جدید میں، دونوں عہد میں باقاعدہ بہت ساری نصوص، ان کی روایات موجود ہیں، عبارات موجود ہیں، تصریح کے ساتھ ہیں یا اشارے کے ساتھ ہیں، ایسے شخص کے ظہور کی جانب جو مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، الی ظہور المصلح وانتظار البشریہ لہو، اور بشریت اس کی منتظر ہے، اس کے حوالے سے۔ اب اسلام میں مہدویت کا تصور کیا ہے، یہ بھی ہم تیزی سے پڑھنے بھائی۔ الفصل الثانی المہدویہ فی الاسلام، اسلام میں مہدویت، کہہ رہے ہیں تسالم المسلمون عموماً علی الاعتقاد بخروج المہدی وانتظارہ، عمومی طور سے تمام کے تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہم 12ویں امام کہتے ہیں، وہ مہدی کہیں گے، وہ آئیں گے۔ وان اختلفوا فی بعض الخصوصیات والتفاصیل المرتبطہ بذلک، اگرچہ چند تفصیل جو مہدوی علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ان میں اختلاف آیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کے آنے پر تو سب کے سب متفق ہیں۔ تو پھر سب کے سب جب متفق ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امامت نہیں آئے گی، جب تک امام نہیں آئیں گے، ہے نا بھائی؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام تو آئیں گے، کوئی انکار نہیں کرتا اس کا، ٹھیک ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امام آئیں گے، ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، ان کے حدیث ہے نا، اطال اللہ ذالک اليوم، اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ وہ آئیں گے اور عدل و انصاف سے حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، پھر قیامت آئے گی، لیکن یاد نہیں کرنا 12ویں امام کو، ٹھیک ہے، جتنا یاد کریں گے، جتنا ان کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، شیعوں کے عقیدے کو تقویت ملے گی، جبکہ ان کے صراحت کے ساتھ حدیث ہے۔ تو فرما رہے ہیں اگرچہ چند چیزوں میں اختلاف ہے، جزوی چیزوں میں، لیکن امام کے آنے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں اب آگے کیا اشارہ کریں گے، یہاں کہہ دیں گے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، ان جملوں سے جو آگے آئیں گے لگ رہا ہے اشارہ کہ یہ کتاب عمومی لکھی گئی ہے، کوئی یہودی اٹھا کے پڑھے اس کو بھی فائدہ ہو، کوئی عیسائی اٹھا کے پڑھے اس کو بھی فائدہ ہو، تو اب گویا کہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہم افسوس کے ساتھ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو 12ویں امام ہیں، نبی کے بعد سے ہی مسلمانوں میں اختلاف تو ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا اس اختلاف کی طرف اب یہاں اشارہ کیا جائے گا باقاعدہ۔ وقبل ذلك نشیر الى موقف المسلمین من الامامہ والخلافہ واختلافهم فيها، کچھ اشارہ ہم کر دیں گے امامت اور خلافت کے حوالے سے مسلمانوں کا اختلاف ہے، اختلاف المسلمین فی الامامہ، امامت کے حوالے سے مسلمانوں کا اختلاف، کہہ رہے ہیں من المؤسف ان المسلمین قد اختلفوا اختلافا شدیدا منذ وفات نبیہم صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا، بلکہ اختلاف کیا ہو گیا، نبی کے جانے کے بعد تو ہم پھر بھی پہلے کہہ دیا، نبی کے جانے سے پہلے ہی اختلاف ہو گیا تھا، کب کی بات ہو رہی ہے، آخری وقت میں جب قلم اور دوات مانگا تھا اس وقت، ابھی اسی پہ گفتگو کریں گے، قلم اور دوات مانگا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تیزی سے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ عبارت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، خلیفہ کے معین کرنے میں غدیر میں کر دیا تھا، پھر بھی قلم دوات مانگے تو پھر جا کے بہت سارے معاملات ہوئے۔ قد تنبأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك وحذرهم منه مرارا،
کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہوشیار کیا اور تنبہ خبر دے دی تھی کہ کون وسیع ہوگا، حتیٰ آخر وقت تک، اپنی وفات سے آخری وقت تک، کہ آخری وقت تک خبر دیتے رہے. حتیٰ انہ اراد ان یکتب لهم کتابا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارادہ کیا کہ ایک نوشتہ لکھ دیں، کتاب لکھ دیں، یکونوا وثیقۃ تحول دون اختلافهم وضلالهم، ایسا وثیقہ لکھ دیں کہ جو ان کو اختلاف سے بچائے رکھے اور قیامت تک کے لیے ان کو گمراہی سے بچائے رکھے. اب آپ کو ہم روایت پیش کر رہے ہیں، اے آسمان کے دین کو ماننے والوں، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، سب دیکھو روایت پیش کر رہے ہیں، قد روى البخاری، بخاری سے ہے. ٹھیک ہے، کیا روایت؟ جو آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں پہلے دوسری کتابوں میں بھی، مراجعات وغیرہ میں بھی. سند کے ساتھ باقاعدہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ موجود تھے گھر پہ، وفی البیت رجال، گھر میں کافی لوگ تھے، فیہم عمر بن خطاب، ان میں عمر بن خطاب بھی تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا، یہ ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، ہلما اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، آؤ ایسی کتابت لکھ دوں کہ جس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. فقال عمر ان النبی قد غلب علیہ الوجع، نبی پہ بیماری کا غلبہ آ گیا. آگے مسلم کی روایت پیش کریں گے، ان رسول اللہ نعوذ باللہ یہجر، یہ آگے پیش کریں گے، یعنی نعوذ باللہ نبی اکرم لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، ہزیان بول رہے ہیں. جیسے یہ کہا تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، فاختلف اہل البیت، اہل البیت، اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل البیت. والمقصود منہ ہنا الذین کانوا حاضرین فی الغرفہ، جو حجرے میں گھر میں داخل تھے ان کی بات، ان میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا، خصومت ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا. منہم من یقول، کچھ کہہ رہے تھے قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعدہ، لے کے آؤ کچھ قلم دوات تاکہ نبی ایسی کتابت لکھ دیں جو کبھی گمراہ نہیں ہو. ومنہم من یقول ما قال عمر، جو عمر نے کہا کچھ وہ باتیں کر رہے تھے. آخر کار فلما اکثر اللغو والاختلاف، اتنا زیادہ لغو کی باتیں ہوئی، اتنا اختلاف ہوا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بخاری میں ہے یہ روایت. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے. تو عبید اللہ کہتے ہیں فکان ابن عباس یقول، ابن عباس کہا کرتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغتهم، ان کے لغز اور لغتهم، ان کے فضول باتوں کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے رسول کریم لکھ نہ سکے. افسوس، صد افسوس. جمعرات کا دن آخری عمر تک ابن عباس روتے رہے اس دن کو یاد کرتے ہوئے. اگلی روایت بھی ایسا ہی ہے، کہہ رہے ہیں یہ سارے معاملات ہوئے کیوں، کہہ رہے ہیں ذرا جانیں اس بات کو کہ یمکن ان نتعرف على ملامح مضمون وصیت النبی الذي اراد ان یوصی به الامہ من خلال 5 شواہد. 5 ہم نکات پیش کریں گے، اشارتاً پیش کر رہے ہیں، 5 نکات پیش کریں گے، ان کے ذریعے آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ نبی اکرم کیا لکھنا چاہ رہے تھے اور کیوں ایسا معاملہ ہوا، روکا کیوں گیا. ٹھیک ہے، یہ بڑے بہترین نکات ہیں، آپ تقریباً پہلے دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. مراجعات میں بہترین انداز سے سید شرف الدین الموسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت حفاظت کرے. لکھ کے دے دیں گے نبی، ان الاثر البارز والمهم لمضمون الوصیہ انہ یحفظ الامہ ویصونها من الضلال بعد وفات النبی، نبی کے بعد یہ گمراہی سے بچی رہے. وهو الآفہ التي واجہت امما اخرى بعد رحیل انبیائها عنها، پچھلے کتنے نبی ایسے گئے جن کے بعد امتیں جو گمراہ ہوئی اس کا سبب یہی بنا کہ نبی کریم کی بات نہیں مانی. تو نبی باقاعدہ وصیت لکھ کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے یہ بھی آئے گا کہ پہلے معین کر دیا تھا تو وصیت لکھنے کی کیا ضرورت تھی، بیان کریں گے. دوسرا نقطہ کیا ہے، ان هذا المضمون قصیر ومحدد وواضح وليس هو تعلیم او توصیات عامہ مفصلہ. ایسا نہیں ہے کہ پورا تمام کی تمام تعلیمات، تمہیں خمس دینا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے احکام یہ سب، اس وقت نبی کریم وہ سارے احکام لکھیں گے تفصیل، منہاج الصالحین توضیح المسائل، اور کچھ ایسا لکھیں گے جو اس حالت میں بھی نبی کریم چند جملے لکھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ یہ ہو گیا. آگے بڑھیں. لیس من المعقول ان یکون مضمون الوصیہ حکما عاما، ایسا عمومی حکم ہو، عمومی حکم ہو، او مفہوما نظریا صرفا لان المفہوم النظری الصرف لا يحفظ الامہ، تو وہ نظری اگر مفہوم ہوگا وہ امت کو تھوڑی بچائے گا گمراہی سے، وہ تو عمومی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو بھی ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم نے کہہ دیا، حقیقت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن رہنمائی کرتا ہے کس کی جانب، اس کی جانب جو اقوم یعنی اعدل، مستقیم ہے، صحیح، اس کی جانب. قرآن وہ حدیث میں آیا امام، قرآن امام کی طرف بلا رہا ہے اور امام قرآن کی طرف بلا رہا ہے. پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر میں آیا. وقد اکد القرآن الکریم نفسه اکتمال معالم هذا الدین وتعالیمہ احکامہ سابقا بقول اليوم اکملت لکم، یہ تو سب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیا نعم آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ کے درس ہے نا وہاں. اليوم اکملت لکم، وہ آیت ہو چکی، اکمال ہو چکا ہے. تو ابھی کیا کر رہا ہے، ابھی
تاکید کرنا ہے وہ جو غدیر میں بیان ہو گیا تھا. بیان. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ یہ بس جی ہاں اس کے بعد پانچواں نقطہ آخری ہوگا. ان هناك توقعا من بعض الحاضرين لمضمون الوصية باعتبار صدور ما يشبهه من النبي سابقا وكان يروم كتابة ما قاله امام المسلمين مشافهة قبل فوات الاوان ليتحول الى وثيقة مكتوبة. سنیے کائنات کے نبی پہلے بیان کر چکے ہیں, اب لکھ کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک وثیقہ لکھا ہوا ایسا ہو جائے یسعب تجاوزها والاتفاق علیہا بانکار ہوا, جس کا انکار مشکل ہو جائے ان لوگوں کے لیے. لیکن کائنات کے نبی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے جی, اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے. ولذالک اسی لیے انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ یہی لکھیں گے. بادروا بمعارضتها فوراً جلدی سے کہا نہیں نہیں یہ نہیں لکھنے دیں گے. والا فلو لم يكن هنا سابقة لما عرفوا طبيعتها وما كان لهم موقف صارم في معارضتها. جب انہیں پتا تھا کہ بھئی ایسے ہی پتہ نہیں کیا لکھیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ہماری حدیثیں آخر میں بعد میں کہا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, اور آگے بھی گفتگو آئے گی کہ معاملہ یہ کوئی یہاں گفتگو ہرگز یہ نہیں ہو رہی ہے. پھر بیان کر رہے ہیں, آگے بھی اشارہ ہو جائے گا کہ نہیں کوئی اور دے دیتا یا بعد میں لکھ دیتے یا اکیلے میں جا کے لکھ دیتے. جو ابھی کائنات کے نبی کو لکھنے وقت یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں, تو اپنے الگ سے لکھ کے دے دیں گے تو یہی کہیں گے کس حال میں لکھا. ابھی لکھنے کے لیے نہیں مان رہے تو لکھ کے دے دیں گے تو کہاں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح رہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے روکا وہ جانتے تھے کہ کائنات کے نبی کیا لکھنے والے. آخری نقطہ الخامس ان مضمون الوصیہ حساس یمس مصالح بعض الحاضرین. حساس ہے, کچھ لوگوں کی مصلحت کو کہیں دل پہ جا کے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, بحیث ادى توقعهم له الى الشعب. شعب شغب, شغب کہتے ہیں فتنہ اٹھانا, اثارت فتنہ یعنی فتنہ اٹھانا, شغب الى الشغب والمنع من کتابت النبی. کچھ لوگ فتنہ کے سبب نبی کریم کو منع کر رہے ہیں اور یہ نبی لکھ نہ پائیں وصیت کو. واتهامه له بانه يهجر نعوذ بالله, لا یعنی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو یہجر ہذیان نعوذ باللہ, ایسی تہمتیں لگا رہے ہیں. کیوں؟ لسلب شرعیتی, تاکہ اس جملے کی شرعی حیثیت ہی ختم ہو جائے. وقت الطریق امام ایت محاولت اخرى, راستہ ہی بند ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کا. اب اس کے بعد اسی کے ذیل میں جو نکات ہیں وہ آئیں گے.